اگر زندگی میں مال کے پیچھے دوڑو گے تو مال دنیا میں رہ جانا ہے، اگر عمل کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ جانا ہے، یہ قبر کے اندر جانا ہے۔ یہ تمہارے اعمال، جو تمہارے عمل ہویں گے، اچھے کام، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی بات کو ماننا، آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ناکام نہیں ہونا ہے، مجھے پتہ ہے اگر میں دنیا کی طرف دوڑا، میں نے مال کو بنایا، اعمال نہیں بنائے، میرے رب کی قسم میں مروں گا، میرے ساتھ 3 چیزیں جائیں گی تو واپس آ جائیں گی، ایک چیز رہ جائے گی جس کے پیچھے میں نہیں بھاگ رہا ہوں، جس کے پیچھے میں نہیں دوڑ رہا ہوں، جس کو میں اپنا نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو راحتوں میں کرنا چاہے، جو اپنے آپ کو راحتوں میں کر لے، جو اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ غور دیں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے ہیں۔ آج ہم غور کریں تو آج ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں، زندگی کا خیال ہمیں نہیں ہے، اعمال کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہم بس مال کر رہے ہیں نا، کہ ہمارے پاس مال ہو، اولاد کی زندگی ایسی ہو، گھر والوں کی زندگی ایسی ہو، میری زندگی ایسی ہو۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ موت ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ میرے رب کی قسم ہم اپنی قبروں میں لیٹ جانا ہے، اپنی قبروں میں چلے جانا ہے۔ ہم کتنا ہی انکار کر لیں، کتنا ہی بھلا لیں، کتنا ہی دور ہو جائیں، میرے رب کی قسم ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آج دنیا کی طرف نہ دوڑو، میرے اللہ کی قسم یاد رکھنا اس بات کے بارے میں تم، کہ آج جو ہم دنیا بنانا چاہتے ہیں، آج جو ہم اعمال کی فکر نہیں کرتے ہیں، دنیا کی فکر کرتے ہیں، مال کی فکر کرتے ہیں، دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، میرے رب کی قسم یہ سب دھوکہ ہے، یہ وقتی سودا ہے دنیا، اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہاتھوں سے چھن جانی ہے۔ یہ ہمارا غلط خیال ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، غور سے، کہ جس بات کو آج ہم بھول کر بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ 3۔ غور سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز ساتھ رہ جاتی ہے، گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ کیا رہ جاتا ہے ساتھ؟ عمل، جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، جس کی ہمیں تیاری نہیں ہے، جس کی ہمیں غور و فکر ہی نہیں ہے۔ آج عمل نہیں بنائے، اعمال نہیں بنائے، آج ہم نے مال کی فکر کری، دنیا کی فکر کری، گھر بنانے کی فکر کری۔ میرے بھائیو، قبر بھی تو ہمارا گھر ہے، قبر میں بھی تو ہمیں جانا ہے۔ یہ جو آپ کی اولاد ہے، ہماری اولاد، ہمارے اہل عیال، یہ ہمارے گھر مکان جیسے یہ ہیں، ہم ان میں سب کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کل قبر میں اکیلا ہونا ہوگا، اپنا عمل، اپنا اعمال کے ساتھ۔ ہم نے کتنی تیاری کری بتاؤ؟ ہم نے کتنے اس بات کے بارے میں سوچا بتاؤ؟ ہماری تیاریاں ہیں یا نہ ہیں؟ سوچو تو صحیح۔ میرے رب کی قسم یہ دھوکہ بہت جلد کھل جائے گا اگر آج ہم نہیں جاگے، تو یہ دھوکہ بہت جلد کھل جائے گا، یہ آنکھ بہت جلد کھل جائے گی۔ اگر ایسے ہی دھوکے میں بیٹھے رہے، ایسے ہی دھوکے میں زندگی بسر کرتے رہے، ارے میرے بھائیوں، کب جاگو گے؟ کب پہچانو گے ان باتوں کو؟ کب پہچانو گے زندگی کی حقیقت کو؟ کب تک کسی گمراہی میں، اسی ناکامی کی طرف دوڑنے والی زندگی میں مبتلا رہو گے؟ بتاؤ، کب تلک رہو گے؟ آخر موت کا کس کو پتہ ہے؟ یہ زندگی کب تک ملی ہے، آپ کو خبر ہے؟ مجھے تو خبر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنا اعمال بنا لیں، فکر اولاد کی نہیں کرنی ہے، پہلے اپنی کرنی ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے 7 نسلوں کی تیاری کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، 7 نسلوں کا کھانا جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کا رزق لکھ دیا ہے، ان کے نصیب میں ہے، ان کا مقدر لکھا ہے،
تمہارا بھی مقدر لکھا ہے۔ آپ ان کے رزق کی تلاش کے چکر میں اپنا اعمال خراب نہ کریں، اپنا اعمال بھی بنائیں۔ حق تو یہ ہے اور محبت بھی یہ ہے کہ اولاد کو حرام کام کی طرف نہیں، حلال کی طرف لے جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ، دنیا کی طرف نہیں، آخرت کی بات بھی ان کو بتاؤ، دنیا کی طرف نہ دوڑاؤ، آخرت کے بارے میں بھی ان کو بتاؤ۔ میرے رب کی قسم، یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل پیار کہ آج ہم اولاد سے جو نہیں کر رہے ہیں۔ اولاد کو مال کے بارے میں ہم نصیحت دیتے ہیں، دنیا کمانے کے بارے میں ہم نصیحت دیتے ہیں، ہم کام کے لیے ان کو پریشان کرتے ہیں، ہاں ان پر تنگی کرتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس افسوس افسوس، ہم ان پر تنگی نماز کے لیے نہیں کرتے، ان پر ہاتھ کبھی ہم نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا، کبھی اعمال بنانے کے لیے نہیں اٹھایا، کبھی ان کو نیک راہ کی طرف نہیں چلایا، ان کو آخرت کی تیاری کے لیے آج ہم نے کبھی ان کو نہیں بتایا۔ آج ان کو آخرت کی تیاری کے لیے بتاؤ، آخرت کی تیاری بتاؤ، اعمال کی حقیقت بتاؤ، دنیا اور آخرت سے ان کو روبرو کراؤ۔ میرے بھائیو، یہ محبت نہیں ہے کہ دنیا کے میوے، دنیا کے لذیذ کھانے بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا، یہ محبت ہے کہ ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اللہ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ کڑوی حقیقت ہے جس کو ہم جانتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے تیار نہیں ہے، سمجھنے کو کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ عذاب جیسے ہم نے مذاق سمجھائے۔ میرے بھائیو، یہ سامنے آنے والی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ اللہ کی قسم، نہ چاہتے ہو ہم سب کو چلے جانے، ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ تم تصور تو کرو کیا ہوگا جب ہم سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو اور ہم اپنا اعمال پر افسوس کر رہے ہوئیں گے کہ کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کر لیتا۔ آج موقع ہے، اگر آج نہیں کرو گے تو کل ہمیں افسوس نہ دیکھنا پڑ جائے، ہمیں کل یہ غم نہ دیکھنا پڑ جائے، کل ناکامی ہمارے مقدر نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی تھوڑا سوچو تو صحیح کہ ہم بے وقوف ہیں؟ بتاؤ، کیا ہم بے وقوف ہیں؟